کاف لیگ کی اور نون لیگ کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ بالکل ہی لگتا ہے کہ نئے الائنس بنیں گے، کیونکہ کاف لیگ چودھری برادران نون لیگ پہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر شہباز شریف کو موقع مل جاتا ہے، فرض کیجئے who knows، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے اگر ہوتے ہیں، مطلب یہ اس طرح کیا ماحول بن رہا ہے کہ شاید 4-5 ماہ میں الیکشن ہو جائے، تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک وہ کریں گے کاف لیگ کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب بالکل، شہباز شریف تنہا تو نہیں، پیچھے تو وہی ہوں گے نا۔ اچھا، دس از ویری انٹرسٹنگ کہ شہباز شریف تو الیکشن چاہتے ہیں، مریم نہیں چاہتی۔ کیا مطلب ہارون صاحب؟ وہ ہر جلسے میں کہتی ہیں حکومت کو گھر بھیج دو، آپ کہتے ہیں گھر بھیج دو، میں الیکشن اس وقت اگر ہوتے ہیں، اوہو، سیاستدان میں بزنس مین کی طرح ہوتا ہے، اپنا فائدہ سوچتا ہے نا۔ اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوگا؟ شہباز شریف کو ہوگا نا۔ نواز شریف صاحب تو سپریم کورٹ سے نااہل قرار پائے، وہ تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، بیٹے ہیں نہیں، یہ بھی بیٹے تو سیاست میں ہی نہیں ہے نا، ان کا کیا ذکر ہے، وہ تو اپنا وہاں کاروبار کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں پاکستان کے شہری نہیں ہیں، اگر اپنی میراث کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں نواز شریف تو پھر کیسے؟ نہیں، وہ صاحبزادوں کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کو کاروبار سے دلچسپی ہے۔ ایک ایبسولوٹلی کلیئر پوائنٹ ہے، اس میں کنفیوژن میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، سیاست میں تو مریم ہے نا۔ اب اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو معاملات تو ہوں گے شہباز شریف اور حمزہ کے ہاتھ میں، اور حمزہ بڑا اچھا مینیجر ہے سو فار پالیٹکس از کنسرنڈ، اور دوسری سطح کی لیڈرشپ بھی الیکشن چاہتی ہے، تو مریم صاحبہ کو تو حصے میں کچھ نہیں آئے گا پھر اس وقت؟ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو پھر نہیں آئے گا۔ یہ تو دیکھیے نا، کل صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ اور اچھا، ایک عجیب بات اور ہے، عمران خان کے جو لوگ قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، بہت ویسے تو لگتا ہے کہ کسی کو اعتماد میں نہیں لیا انہوں نے اپوائنٹمنٹ کے معاملے۔ اچھا، اگرچہ ایک ہلکا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فائنلی بس سمجھوتا ہی ہوگا، اس لیے کہ دونوں کے ہی سوٹ کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران خان کو بھی، اور یہی صاحب جو ہیں یہی رہیں گے کہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے فیصلے کریں گے خان صاحب آنے کے بعد۔ کیا فیصلے کریں گے یہ کہتے ہیں، یہ نہیں بتا سکتے، کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بڑے فیصلے ہوں گے۔ آئی ایم ایف سے متعلق کیا بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے ہارون صاحب؟ کوئی چیز بتائیں، کیا ہوگا؟ شرائط مان لیں گے، اضافی ٹیکس لگائیں گے، کیا کریں گے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ پہلے یہ پالیٹکس والے تو چیپٹر مکمل کریں۔ یہ دیکھیے، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ تو صورتحال ہی بدل جائے گی، لیکن الیکشن اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، خوشگوار ماحول میں ہونی چاہیے اگر ہوتے ہیں۔ ویسے بعض لوگ اگر ہوتے ہیں، مطلب یہ اس کا امکان پیدا ہو گیا، تو اصل چیز تو اسٹیبلٹی ہے۔ اگر کسی ملک میں استحکام ہی نہیں ہے، سیاسی استحکام ہی نہیں ہے، امن و امان ہی نہیں ہے، بھائی یہ صورتحال اتنی معاشی طور پر خراب ہے، مہنگائی کا اتنا بوجھ بڑا ہوا ہے، اس میں یکا یک سڈنلی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ تو نہیں، تو وہ کسی کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی مفاہمت کے تحت ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تبھی کوئی استحکام آئے گا، کوئی چیزیں بہتری کی طرف۔ ٹھیک ہے، بلوچستان کے استحکام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں تو بحران ہی بحران ہے، سب ایک طبقہ کہہ رہا ہے آج رات تک کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر ایک طبقے کا خیال ہے کل اسمبلی کا اجلاس ہے، تو لیٹس سی کہ اسمبلی کے اندر کیا جام کمال صاحب کی صورتحال رہتی ہے۔ دیکھیے، اب تک جو خبریں ہیں وہ اب دہرانے کا فائدہ نہیں ہے، وہ ہم بتا چکے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ استعفیٰ دے دیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دوسروں سے کہا گیا کہ آپ کچھ مہلت دے دیں، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو کل اسمبلی میں فیصلہ ہوگا، اور بہرحال اس سے استحکام تو نہیں آئے گا، اس کے اثرات ہوں گے پاکستانی سیاست پہ۔ ٹھیک ہے، لیکن جام کمال صاحب نے آج جو ہارون صاحب سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ 2 مہینے چاہے لگے اس کام میں یا جتنے بھی لگیں، لیکن بہت ساری چیزیں عوام کے سامنے کھل کے آ گئی، کون ان کا محسن ہے، کون حرص کر رہا ہے، کس کو ضرورت ہے بلوچستان کی، کون اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ باتیں وہ کر گئے ہیں۔ کس کی طرف اشارہ؟ وہ اپوزیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ نہیں، ظاہر ہے، وہ تو دیکھیے، میں بھی بار بار عرض کرتا ہوں کہ استحکام تو نہیں آئے گا بلوچستان میں، کوئی سنگین الزام ان پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال کل کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن کل فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا اختیار اپنے اتحادیوں کے حوالے کر دیا۔ انڈائریکٹلی وہ مدد کے طلبگار ہیں، کچھ مدد طلب کر رہے ہیں کہ کچھ کیا جائے؟ میں نہیں کہہ سکتا اس بارے میں کچھ۔
کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ان کے بیانات، میں نے دیکھے نہیں، ان کے ٹویٹ وغیرہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے چلیے اب IMF کی تو ہارون صاحب بات کریں. اگر اعلان وہاں سے آنے ہیں واپسی پہ تو یہاں سے بھی تو کوئی اعلان ہوگا. کیا ہوگا IMF کے بارے میں، کیا کریں گے؟ دیکھیے اطلاعات وزارت خزانہ کے جو سورسز کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بیشتر شرائط ان کی تسلیم کر لی ہیں. وہ شرائط کیا ہیں؟ بجلی کی قیمت مزید بڑھائی جائے، ڈالر کی قیمت مقرر کی جائے، یعنی پاکستانی کرنسی کی قیمت مزید وہ کچھ کم کی جائے، شرح سود بڑھائی جائے، جو ٹیکسوں میں جو رعایت ہے وہ ختم کی جائے. زرعی ٹیکس تک پہ بات ہوئی ہے جو کافی مشکل ہے. اچھا نجکاری آپ کو پتہ ہے وہ اس پہ تو خیر بہت اصرار ہے، ہونا بھی چاہیے. ملک مفاد میں نجکاری، PIA، اسٹیل مل، ریلوے کے کچھ چیزیں اور دوسرے جو سرکاری ادارے ہیں وہ ان کے نجکاری، شرح سود میں اضافہ. جو ہمارا پلان تھا وہ تو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. مطلب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے ابھی تک یہ اشارہ نہیں دیا. یہ دیکھیے یہاں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے اور کوئی بات نہیں ہو رہی. وزارت خزانہ کے ذرائع یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بات چیت جاری ہے اور پاسبلٹی ہے سمجھوتا ہونے کی. تو پاسبلٹی کیا ہوگی؟ یہاں سے اعلان ہوگا ٹیکسوں میں اضافے کا تو اس کے بعد وہاں سے اشارہ آئے گا. کوئی ایسی بھی ریزن ہے ہارون صاحب کہ کسی نقطے پر آ کر IMF کے حوالے سے کچھ شرائط نرم ہو جائیں؟ کچھ ایسا بھی پلیٹ میں رکھ کے دیا جائے گا پاکستان کو؟ میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیں نا وہ تو امریکہ آپ سے ناخوش ہے تو IMF میں تو میجارٹی جو ہے وہ امریکیوں کی ہے، امریکہ کے ہمیں ممالک کی ہے، اور اب تک کا ان کا جو رویہ ہے وہ تو بڑا سخت ہے. کوئی کسی نرمی کی امید تو نہیں رکھنی چاہیے، لیکن آپ پھنسے ہوئے ہیں جب آپ خود نہیں کرتے کچھ. دیکھیے نا ہماری معیشت کو کیا امراض لاحق ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ کھل کر جو آدمی بات کرتا ہے وہ شبر زیدی صاحب ہے. شبر زیدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ شبر زیدی صاحب کہتے ہیں صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو، فوج ہو یا سیاستدان ہو، عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، بہتری اس لیے نہیں آ سکتی کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے. یعنی خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کاروباری طبقہ بدلنا نہیں چاہتا. کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، انڈر انوائس کرتے ہیں، ٹیکس دینے کے لیے بالکل تیار نہیں. اس کی بہت سی مثالیں انہوں نے دی. مثلا انہوں نے کہا کہ 7 اداروں پہ وہ کیا ہوتا ہے ٹریک سسٹم، وہ لگانے کی کوشش کی، اس میں ہم ناکام ہو گئے. سگریٹ میں وہ اپنا بنانے والے اداروں کے معاملے میں وہ کر دیا ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم. ہاں جی، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. اچھا تو اس میں عدلیہ نے، عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ 4 کروڑ بزنس اکاؤنٹ ہے، رجسٹرڈ 1 کروڑ ہے، 3.5 لاکھ کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشن ہے، رجسٹرڈ 40,000 ہیں. اچھا ان کو بجلی کے کنیکشن جو ہیں 3.5 لاکھ ڈسکو سے کہا، یہ بجلی کمپنیوں سے کہا گیا کہ ان کی وہ فراہم کریں ڈیٹا، اس کا فراہم کریں، اس کی فہرست سے فراہم کریں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ایسا رسوخ ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت کاروباری طبقہ دباؤ ڈالتا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زیادہ اصرار کرنا شروع کیا بعض چیزوں پہ تو کاروباری طبقے کا دباؤ، لاہور چیمبر آف کامرس اس میں خاص طور پہ پیش تھا. پھر یہ کہا گیا کہ ذرا نرمی سے کام لیں. آڑتی وہ کہتا ہے بڑی تباہی کا باعث ہے، اس کے پاس روپیہ ہے بے پناہ. اور ان سے میری میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کہ چیزیں تو وہی مہنگی کرتا ہے، وہی قیمتوں کا تعین کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 6-7 جو ضروری چیزیں ہیں اس کو اس تک خریدار کو ایکسیس دی جائے، یعنی کھلے مراد وہی ہے جو میرا خیال میں جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی 7 دن بازار لگیں، اس میں سے لوگ خریداری کریں. وہ جو مڈل مین کا پروفٹ ہے وہ جب تک وہ کم نہیں ہوتا 3 گنا تک پرائز بڑھتی ہے. 3 گنا تک. جن لوگوں نے یہاں سروے کیے ہیں باہر سے آ کے، وہ کہتے ہیں ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. وہ لالو پرشاد آیا یہاں پہ، اچھا وہ منڈی میں گیا، ریڈیو پہ گیا، وہ بڑا پریکٹیکل آدمی ہے، ریڈیو پہ گیا، دکانوں پہ گیا، اس نے کہا 3 گنا تک قیمت پاکستان میں بڑھ جاتی ہے پرچون میں.